السلام علیکم، انمول ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ یہودیوں کی جماعت آئی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اگر حضرت علی کو ہم نے علمی محاذ پر شکست دی تو ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ہم ان سے سوال قرآن سے نہیں بلکہ تورات سے کریں گے۔ چنانچہ ایک یہودی عالم جس کا نام راس الجالود روایتوں میں آتا ہے، اس کی قیادت میں یہ وفد حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ ہم آپ سے سوال کریں گے اور سوال بھی تورات سے۔ اے علی، کیا آپ ان سوالات کے جواب دینا پسند کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی میں سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، پھر معاملہ طے پا گیا اور مجمع اکٹھا ہو گیا۔ یہودی عالم راس الجالود نے پہلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ مجمع حیرت میں ڈوب گیا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ تمہارا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے، تو سن، وہ چیز شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہودی عالم نے کہا، اے علی، اس کا جواب آپ تورات سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو بتاؤ، کیا تورات میں نہیں لکھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا، عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس دوسرا فرشتہ آیا تو پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا، زمین کے 7ویں طبق سے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے فرشتے سے پوچھا، عرش کے قریب 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا کہ میرا خدا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا، میرا خدا تھا۔ تو معلوم ہو گیا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی انتہا، خداوند تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجالود نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، تمام مجمع حیرت میں تھا۔ راس الجالود نے اگلا سوال کیا، اے علی، وہ چشمہ بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی نے جواب دیا، سچ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا چشمہ وہ نہیں جن کے بارے میں تم جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا۔ راس الجالود نے اگلا سوال کیا، اے علی، وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، تمہارے علم کے مطابق پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، نہیں بلکہ پہلا پتھر حجرہ اسود ہے، جسے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت نصب کیا گیا تھا۔ یہودی عالم نے اگلا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، دن رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس نے اگلا سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لے رہی؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تورات میں نہیں لکھا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے؟ حالانکہ صبح زندہ نہیں لیکن سانس لیتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا، اے علی، بتائیے وہ کون سی جگہ ہے زمین کی یہاں پہلی دفعہ سورج کی کرنیں پڑیں اس کے بعد کبھی بھی نہیں پڑی؟ حضرت علی نے حیران کن جواب دیا، یہ وہ سمندر کی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی۔ جب سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس جگہ پر سورج کی کرنیں پڑی، اس کے بعد سمندر پھر سے مل گیا اور اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی نہیں پڑی۔ اس یہودی عالم نے اگلا سوال کیا، اے علی، بتائیے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، زمین و آسمان کی طرف دیکھو، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور زندگی اور موت ہمیشہ غائب رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی عالم نے اگلا سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، اور اللہ ہی نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ راس الجالود نے اگلا سوال کیا، اے علی، کعبے کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، کیا کبھی کسی بے جان نے بھی کعبے کا طواف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی
جب وہ کشتی کعبے سے گزری تو کشتی نے کعبے کا طواف کیا۔ رسول جالوت نے اگلا سوال کیا، اے علی وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات دو ہیں ان کا تیسرا نہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ لوح قلم اور کرسی تین ہیں ان کا چوتھا نہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید چار ہیں ان کا پانچواں نہیں۔ اس نے پوچھا اے علی وہ کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ پانچ ہیں ان کا چھٹا نہیں۔ اس نے پوچھا اے علی وہ کون سے چھ ہیں جن کا ساتواں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے ان کا ساتواں نہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سے 7 ہیں جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا 7 آسمان جن کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا وہ 9واں بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے یہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12واں بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن کا 13واں نہیں۔ پوچھا وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا تو اس میں دکھایا گیا کہ 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا یہ 13 تھے ان کا 14واں نہیں۔ مجمع میں ایک یہودی نے سوال کیا حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سب سوالات کے جواب آپ کو ازبر ہوں۔ حضرت علی نے جواب میں اس سے سوال پوچھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ کہا تو نے بھی تو بنا سوچے جواب دیا ہے۔ کہا علی یہ کیسی بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں۔ مسکرا کر حضرت علی نے کہا مجھے بھی علوم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد رسول جالوت نے آخری 2 سوال کیے کہ بتائیے زمین و آسمان کا قفل یعنی تالا کیا ہے؟ فرمایا زمین و آسمان کا تالا شرک ہے۔ پھر پوچھا زمین و آسمان کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سننا تھا کہ رسول جالوت اور اس کا وفد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔